اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 21 ہے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، مختار احمد انصاری کے بارے میں، کہ انہوں نے ہمارے ہندوستان کے لیے کیا کیا کیا، کتنے عظیم شخصیت ہیں یہ۔ تو میں ریڈنگ کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی پورا چیپٹر، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں مشق وغیرہ نے ایکسرسائز کراؤں گی۔ تو میں آپ لوگوں کی ریڈنگ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے، آپ لوگ بھی ریڈنگ پہ دھیان دیں۔ تو آپ لوگ ریڈنگ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آپ بھی ریڈ کریے گا۔ آپ نے ہندوستان کے بڑے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے ہوگا، ایسے ہی بڑے لوگوں میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی تھے۔ وہ 25 دسمبر سن 1880 کو غازی پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے ذہین اور محنتی تھے۔ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا اور وہاں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی، یعنی انہوں نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم جو ہے برٹش میں، برطانیہ میں کی۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد ڈاکٹر انصاری عوام کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ترکی پر اس کے پڑوسی ملکوں نے حملہ کر دیا۔ ترکی کی حالت کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت بنائی اور جنگ کے زخمیوں کے علاج کے لیے ترکی کا سفر کیا۔ مولانا شبلی نعمانی بھی اس جنگ سے بہت رنجیدہ تھے۔ جب لکھنؤ سے ٹرین روانہ ہوئی تو مولانا نے ڈاکٹر انصاری کے قدم چوم لیے اور رونے لگے۔ ترکی پہنچ کر ڈاکٹر انصاری اور ان کے دوستوں نے زخمیوں کی دل و جان سے خدمت کی۔ تو دیکھیے یہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری ہیں یہ۔ تو اگلے صفحے پہ ہم اب چلیں گے۔ ڈاکٹر انصاری غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ ان میں درمندی کا بے پناہ جذبہ تھا۔ ان کے مطب میں یعنی کلینک میں ہر طرح کے اور ہر طبقے کے مریض آیا کرتے تھے۔ وہ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے۔ خندہ پیشانی سے یعنی بڑے ہی اس سے نرم دلی سے، ہے نا، سب کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اچھا رکھتے، بالکل نرمی سے سب کے ساتھ پیش آتے۔ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس تھی۔ کبھی کبھی سنجیدہ مذاق بھی کر لیا کرتے اور دوسروں کے اچھے جملوں کی داد بھی دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر انصاری بڑے مہمان نواز تھے۔ انہیں اچھا کھانا کھانے اور دوسرے کو کھلانے کا بہت شوق تھا۔ ان کے گھر ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے مہمان آتے اور وہ ان کی خوب خاطر کیا کرتے۔ ڈاکٹر انصاری ایک بڑے مجاہد آزادی تھے، یعنی آزادی کے مجاہد تھے۔ آزادی کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، یعنی ہندو مسلمان کو اتحاد یعنی مل جل کر رہنے کی حمایت کرتے تھے، اس کے فیور میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نئے اتفاقی سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ انہوں نے ترک موالات اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں 1927 میں کانگریس کا صدر چن لیا گیا۔ آزادی کی جنگ کے دوران وہ کئی بار جیل گئے، یعنی آزادی کی جنگ میں جب انہوں نے حصہ لیا تو وہ سن 1927 کو کانگریس جو پارٹی تھی اس کے صدر بنے، اور وہ کئی بار جو ہے جیل بھی گئے۔ ڈاکٹر انصاری ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ قوم کے سچے معماروں میں سے ایک تھے۔ معمار یعنی بنانے والے، یعنی قوم کو بنانے والے میں سے ایک تھے۔ وہ ان میں انتظامی صلاحیت بھی خوب تھی۔ حکیم اجمل خان اور محمد علی جوہر کے مشورے سے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے امیر جامعہ یعنی چانسلر بنائے گئے، یعنی ان کے جامعہ ملیہ جو اسلامی دہلی میں ہے نا، اس کے چانسلر بھی بنے۔ وہ آخری عمر میں ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ 15 اگست 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہوئی۔ بعد میں ان کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے انصاری آڈیٹوریم اور ایم اے انصاری ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے، یعنی ان کی یاد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو ہے
آڈیٹوریم اور ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیے گئے ان کے نام. ان کی تدفین یعنی ان کو دفنایا بھی جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہی گیا. یعنی ان کا جو ہے قبر جو ان کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ بنانے والوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے. وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی میں سے بھی تھے. تو ہمارا یہیں پہ جو پورا چیپٹر ہو گیا مکمل. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکٹر محمد مختار احمد جو انصاری تھے وہ کتنے ہمارے ملک کے لیے انہوں نے کتنی خدمت کی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ بنانے میں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. یعنی اتنی بڑی جو یونیورسٹی انہوں نے بنائی جس میں آج مطلب انڈیا کے لوگ تو تعلیم پاتے ہی ہیں, باہر کے لوگ بھی آ کر اس میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے نا. تو دیکھیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اگلے صفحے پہ چلیں گے. تو دیکھیے ہمارا اگلے صفحے پہ جو ہے مشق یعنی ایکسرسائز جو ہے ہو گئی ہے اسٹارٹ. تو یہاں پر ہمارے لکھا ہے دیکھیے لفظ اور معنی. تو یہاں پہ یہ الفاظ ہیں اور اس کے میننگ ہیں. تو میں پڑھ رہی ہوں. پہلا لفظ دیکھیے عوام یعنی عام لوگ. رنجیدہ غمگین اداس. درد مندی ہمدردی دوسروں کے دکھ درد کا احساس. بے پناہ یعنی حد سے زیادہ. مطلب دواخانہ کلینک. طبقہ گروہ برادری یعنی ہر طبقے کے لوگ بولے تھے نا. خندہ پیشانی یعنی خوش دلی خوش مزاجی یعنی اچھی طرح سے ملتے تھے وہ. گفتگو بات چیت اتحاد میل جول سنجیدہ شریفانہ جس میں گھٹیا پن نہ ہو. مہمان نواز مہمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والا. خاطر تواضع کرنے والا. مجاہد جد و جہد کرنے والا کسی بڑے مقصد کی خاطر لڑنے والا. حامی حمایت کرنے والا ساتھ دینے والا. تو حامی دیکھیے ساتھ دینے والے کو کہتے ہیں. نا اتفاقی پھوٹ عظیم بڑا معمار بنانے والا تعمیر کرنے والا. موالات دوستی اتحاد. تو اگلے صفحے پہ ہم چلیں گے. تحریک لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلانا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. تو تحریک اس کو بولتے ہیں نا جو ہم کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. ایک مہم بولتے ہیں جسے آندولن بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج کل جو کسان آندولن وغیرہ چل رہے تھے تو یہ آندولن جو ہے تحریک کو ہی کہتے ہیں. خلافت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنا. اسلامی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے احکامات کے مطابق جو حکومت کی جاتی ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے. اسلامی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے. تدفین یعنی دفن کرنا. تو یہیں پر میں اپنی یہ ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو ہو گئی بڑی. تو اگلے جو کویشچن آنسر وغیرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو آپ لوگ میری اگلی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا. میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہو ان کو بھی فائدہ پہنچے. اور آج کل بچوں کے پاس بکس نہیں ہے نا, لاک ڈاؤن چل رہے ہیں, بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس بکس نہیں ہے, بہت سارے بچے ایسے جنہوں نے بکس خریدی نہیں ہے. تو ان تک میری ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور آپ لوگوں کو ہیلپ کا ثواب بھی ملے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے. تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تو آپ لوگ اگلی ویڈیو میں کویشچن آنسر وغیرہ دیکھ لیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.